سورہ صف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اس طرح مکمل آیت ہے ذالک الفوز العظیم۔ آگے چل کے فرمایا اللہ رب العزت نے، اے مسلمانوں، تم کو ایسی تجارت نہ بتا دی جائے جس کی وجہ سے تم تکلیف میں، دنیا کی تکلیف عذاب میں اور آخرت کی تکلیف عذاب سے بچے رہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، اپنے جان سے جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو یہ تمہارے حق میں بہت اچھی بات ہے، یعنی ایمان لانا اور جہاد کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اللہ ایسے کرنے سے تمہارے گناہ بھی بخشے گا اور تمہارے رسپیکٹ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ یہ بڑی کامیابی، اللہ نے خود آخر میں کہا بہت بڑی کامیابی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی راہ میں جو شخص جہاد کرتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے دن بھر روزہ رکھا، رات بھر عبادت کی، اللہ نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا ہے۔ یعنی جہاد بہت بڑا، جہاد کرنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح ابن عباس نے بھی جب پوچھا اللہ کے نبی افضل کام، فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، پھر پوچھا اور کہا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، اور یہ پھر پوچھا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ چیپٹر جہاد کا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے شروع میں جہاد کا نام نہیں لیا کیونکہ یہ سارا میڈیا، سوشل اور یہ سارا ماحول، پورا دنیا، مسلمان ملک، سب یہ غیر مسلم کنٹرول کر رہا ہے، ان کی مرضی سے یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کا بیان جاتا ہے تو وہ بلاک کر دیتے ہیں۔ جہاد کا نام آپ کو کم ہی لوگ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت زیادہ جو مجاہد جہاد کا نام لیتے تھے مشرف دور میں شہید کر دیے، ہزاروں علماء جو بڑے بڑے عالم باہر نکلتے ہی نہیں تھے، ان کو ڈرون حملے کر کے مار دیا، شہید کر دیا، جہاد ختم کیا ہے سارے نے مل کے۔ اب تو سارے فتح ہو گئے ہیں، یعنی سعودی عرب سمیت، پاکستان سمیت، جی پی ایس ٹائم سسٹم سارا کنٹرول ہے اس کے قبضے میں، امریکہ کے، یہودیوں کے کنٹرول میں ہے سارا نظام۔ تو جب ہمارے بڑے جہاد کر رہے تھے، زمین بھی ان کے پاس تھی، سونا چاندی بھی، درم دینار بھی، عزت بھی، جگہ جگہ فتوحات، کیسر کسرا فتح کیا، یورپ تک گئے، یہ خطے سارے، پاکستان میں بھی اسلام جہاد مجاہدین، محمد بن قاسم آئے، بڑے بڑے محمود غزنوی یہاں آئے جنہوں نے اسلام پھیلایا۔ تو جب ہم مسلمان جہاد کر رہے تھے، دنیا میں بھی عزت دار تھے، پیسہ بھی بڑا تھا، عزت بھی بڑی تھی، مال و دولت بھی بہت تھا، شہرت بھی بڑی تھی، جس کو جو حکم کیا جاتا وہ مانتے تھے۔ آج وہ جنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں، آج ان کا حکم چلتا ہے۔ ابھی جو حکم کرے وہ ٹرمپ، وہ سارا حکم پہ، اور ان کے گفٹ دیکھو کتنے کتنے مہنگے۔ تو ہم جہاد نہ کرنے کی وجہ سے رسوا ہیں، جب ہمارے بڑے جہاد کر رہے تھے، بڑے عزت دار تھے، دنیا میں بھی ہمارا نام تھا، دولت، شہرت، ہر چیز، اور جب سے جہاد ختم کیا اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے پہ ہمارا قبضہ نہیں ہے۔ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب جہاد ختم، اور اللہ نے جو یہ آیات یا حدیث اس جہاد میں لکھی ہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ سودا ہے، تجارت ہے، تجارت تنجیکم، اللہ تم سے تجارت کرتا ہے، شرط یہ ہے اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد جہاد کرو۔ جہاد کرتے رہو گے، اللہ رسول پر ایمان رکھنے کے بعد جہاد کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی تکلیفوں سے، عذابوں سے بچو گے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو گے۔ دنیا بھی خوشحال تمہارے لیے ہوگی اور آخرت بھی
خوشحال ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ماضی میں جہاد ہو رہا تھا یہ خوشحالی تھی، اور آج بھی ہم نے دیکھا جہاد نہیں ہو رہا تو بدحالی، دنیا میں بھی ہم عذاب بھگت رہے ہیں، اور اللہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ